اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک دامن عورت اور فاسق جوان کا واقعہ۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے مفصلاً ایک حکایت کو نقل کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، کچھ افراد کشتی میں سفر کرتے ہوئے خوش و خرم سفر کی منازل طے کر رہے تھے کہ اچانک کشتی سمندری طوفان کی زد میں آ گئی۔ کشتی میں سوار تمام افراد موجوں کی نظر ہو گئے، صرف ایک عورت زندہ بچ سکی۔ غرق ہونے سے محفوظ ہوئی تو ناشاختہ راستے کی طرف چل پڑی۔ تقدیر اسے ایک جزیرے میں لے آئی، وہاں ایک فاسق نوجوان کی نظر اس پر پڑی۔ عورت کے حسن و جمال نے اس فاسق جوان کو شہوت کے بے مہار طوفان کی سیاہ آندھیوں میں دھکیل دیا۔ عورت کے قریب آ کر اس نوجوان نے سوال کیا، تم انسان ہو یا جن؟ عورت نے جواب دیا، الحمدللہ انسان ہوں۔ جوان سیاہ ارادے کے ساتھ عورت کی طرف بڑھا تو سمندری طوفان کو دیکھ کر نہ لرزنے والی عورت کبھی عمل کے طوفان کے سامنے تصور گناہ سے لرزنے لگی۔ ناسمجھ جوان نے کہا، خوف کیوں؟ میرے اور تمہارے علاوہ بھلا یہاں کون ہے؟ عورت کے اضطراب اور خوف نے اس سے قوت نطق تو سلب کر لی، لیکن اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے اوپر کی طرف اشارہ کیا اور صرف اتنا کہہ سکی کہ بندوں کا خوف نہیں، اس اللہ کا خوف ہے جس کے احاطے علم سے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، فاسق جوان منقلب ہو گیا، اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا، کیونکہ الکلام اذا خرج من القلب وقع علی القلب، دل سے اٹھنے والی آواز بالیقین دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جوان عورت سے کہنے لگا، ابھی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا کہ تم اس قدر خوف و اضطراب میں مبتلا ہو گئی ہو، فقط گناہ کے تصور سے تمہاری یہ حالت ہے۔ ہائے حیف میری زندگی پر جو گناہوں اور خطاؤں سے لبریز ہے، پھر بھی مجھے کوئی خوف لاحق نہیں ہے، اس لیے تو مزید گناہ سے اپنے دامن کو آلودہ کرنے کا قصد کیے ہوئے ہوں۔ بس اسی خوف کی بنا پر اس جوان نے گزشتہ گناہوں سے صدقے دل سے توبہ کی اور آئندہ کبھی اعمال سے محفوظ رہنے کا مصمم ارادہ کیا۔ عورت سے علیحدہ ہو کر اپنے ارادے کا راہی ہوا تو راستے میں اسے ایک راہب مل گیا۔ دونوں اکٹھے سفر کرنے لگے۔ راہب نے کہا، آفتاب کی حرارت اور گرمی ناقابل برداشت ہے، سفر بھی نہیں ہو رہا، آؤ خدا سے دعا مانگے کہ ابر کا ٹکڑا ہمارے سروں پر سایہ کرے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ اپنے کردار سے شرمندہ جوان نے کہا میرا کردار اور کہاں استجابت دعا کی منزل؟ راہب نے کہا، اچھا میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ راہب نے دعا کی، جوان نے شرمندہ قلب اور زبان سے آمین کیا۔ فوراً ابر کے ٹکڑے نے دونوں کے سر پر سایہ کیا۔ سفر کی منزلیں ٹھنڈی چھاؤں میں طے ہونے لگی۔ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں راہب اور جوان کا سفر جدا ہونا تھا۔ آخری سلام کرنے کے بعد راہب اپنی منزل اور جوان اپنی منزل کی طرف چلا تو ابر کا ٹکڑا راہب کے بجائے اس جوان کی طرف چلا اور اس کے سر پر سایہ کیا۔ راہب کو بھی معلوم ہو گیا کہ خدا کی نعمت اور استجابت دعا کی وجہ میں نہیں بلکہ یہ جوان تھا۔ راہب واپس جوان کی طرف آیا، اس سے اس مقام تک پہنچنے کی وجہ پوچھی۔ جوان نے اپنا سارا واقعہ سنایا اور کہا، اس کے علاوہ تو میرے دامن میں کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ راہب نے کہا، اللہ تعالیٰ نے معصیت کے
خوف اور توبہ کی وجہ سے تمہیں یہ اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندگان پر احسان اور رحمت نازل کرتا ہے کہ سالہ سال کے گناہوں اور عصیان کی وجہ سے خدا کے ساتھ منقطع رابطہ فقط ایک توبہ اور خوف معصیت کی وجہ سے ہے، اس قدر مستحکم ہو جاتا ہے کہ فاسق جوان ایک ہی لمحے میں ولی خدا اور مستجابت دعا کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔